الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ ترجمہ، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ مشرکین مکہ نے جیسا کہ اوپر کی آیتوں میں ذکر ہوا یہ مطالبہ کیا کہ خدا اور فرشتے ہمارے سامنے آ کر تصدیق کریں تب مانیں گے۔ جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہی اپنے افعال کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ظاہر کر رہا ہے۔ گویا وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ جو ہے نبوت کا دعویٰ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ظاہر اور باطن سے پوری طرح واقف ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ہاتھ اور زبان سے ایسے علمی اور عملی نشان ظاہر کرتا ہے جو عام قانون سے بہت بلند اور برتر ہیں۔ ان پر غور کرنے والا اور ان پر سچے دل سے تدبر کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے دل کے اندر عناد رکھتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ روز بروز اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند سے بلند مقام پر فائز فرما رہا ہے، ساتھ ہی منکرین کو ہر قدم پر خبردار کرتا ہے کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس پر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک زندہ شہادت نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ بھلا کوئی جھوٹ گڑھنے والا ایسے سلوک کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور ہر وقت ان پر نظر رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی طرف سے جھوٹی بات گڑھ لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اتنی مہلت ملتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد کر اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔